پتہ ہے یقین کیا ہے؟ جب دماغ کی رگیں 100 طرح کی الجھنوں میں ہوں اور اسباب کی جگہ سوالیہ نشان آ جائے، اس وقت اس بات پر یقین رکھنا کہ اگر اللہ چاہے تو آگ جلا نہیں سکتی، سمندر ڈبو نہیں سکتا، مچھلی نگلنے کے باوجود ہضم نہیں کر سکتی اور سمندر 2 حصوں میں بٹ جائے اور راستہ دے دے اور رب کی نصرت کے پیغام آتے ہیں اور تبھی تو معجزے رونما ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یقین والوں کا ہی رب نہیں، وہ ندامت والوں کا بھی رب ہے۔ وہ تمہارے ساتھ ہمیشہ رہے گا، تمہیں بے یار و مددگار نہیں چھوڑے گا انشاءاللہ۔ کچھ ٹھوکریں گہری اس لیے ہوتی ہیں تاکہ ہم جان سکیں کہ سب کے بغیر رہا جا سکتا ہے، لیکن ہم اللہ کے بغیر نہیں رہ سکتے۔ وہ اللہ ہی ہے جو سب کی حفاظت کرتا ہے، سب کی حاجات پوری کرتا ہے، مغفرت کرتا ہے اور ہدایت کرتا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کی پریشانی کو دور فرمانے والا ہے۔ خدا ہر اس شخص کو سکون دے جو اپنی حالت ظاہر کسی سے کہنے سے قاصر ہے۔ چپ رہیں اور صبر کریں، اللہ کے سامنے روئیں، اللہ کے سامنے اپنے دل کو ہلکا کریں۔ اپنے رب پر یقین رکھو، زیادہ سوچنا انسان کو ختم کر دیتا ہے۔ بس دعا کرو، سب کچھ اپنے رب العالمین پر چھوڑ دو جو اتنی بڑی کائنات کو رنگوں سے بھر سکتا ہے۔ تو کیا تم اسے نظر نہیں آتے؟ کیا اسے تمہاری بے بسی نظر نہیں آتی؟ تمہیں ایسا کیا لگتا ہے کہ وہ تمہیں بے یار و مددگار چھوڑ دے گا؟ کیا وہ تمہاری زندگی ایسے ہی بے رنگ رہنے دے گا؟ بس اپنے رب العالمین پر یقین رکھو، بلکہ یقین کامل رکھو، انشاءاللہ وہ تمہاری زندگی بھی تمہارے پسندیدہ رنگوں سے بھر دے گا۔ وہ تمہاری ہر دعا پر کن فرما دے گا انشاءاللہ۔ بس یہ جان لو، وقت اور سمجھ ایک ساتھ خوش نصیب لوگوں کو ملتے ہیں، ورنہ وقت پر سمجھ نہیں آتی اور سمجھ آنے پر وقت نہیں ہوتا۔ سورۃ یاسین کی ایک آیت ہے، انما امرہ اذا اراد شیئا یقول لہ کن فیکن۔ اس کی شان یہ ہے کہ جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو اس سے فرما دیتا ہے کہ ہو جا، تو وہ ہو جاتی ہے۔ بس دعائیں اندیکھی ہوتی ہیں لیکن ناممکنات کو ممکن بنا دیتی ہے، اور بے شک معجزات کرنا اللہ تعالیٰ کا کام ہے۔ ہمارا کام بہت آسان ہے، بس دعا کرنا اور یقین اور صبر رکھنا۔ اللہ پاک سب کے لیے آسانیاں پیدا فرماتا ہے، آمین یا رب العالمین۔ ہم سب اللہ پاک کے قریب ہوتے ہیں، بس فرق صرف اتنا ہے کہ مجھ جیسے لوگ کچھ دیر لگا دیتے ہیں اس تک پہنچنے میں، اور کچھ بہت جلدی سے اس تک پہنچ جاتے ہیں۔ کچھ کا راستہ بہت آسان ہوتا ہے اور کچھ بہت ساری ٹھوکروں کے بعد منزل تک پہنچتے ہیں۔ کچھ کو وہ ایک دم اپنی جانب کھینچ لیتا ہے اور کچھ کو آہستہ آہستہ ایک ایک قدم کر کے اپنی طرف لاتا ہے، مگر جانتے ہو وہ شخص جو طاقتور ہے جلدی مصلحت کو تسلیم کر لیتا ہے، اور دوسری طرف وہ شخص جو گڑ گڑاتا ہے، روتا ہے، مصلحت چاہ کر بھی تسلیم نہیں کر پاتا، وہ دونوں شخص اللہ پاک کے لیے برابر ہیں۔ بس جو روتا ہے زیادہ وہ لاڈلا ہوتا ہے، جیسے لاڈلے بچے کو پتہ ہوتا ہے کہ وہ ضد کرے گا تو سب کچھ مل جائے گا، اس سے اپنے ہر بندے سے ایک جیسی محبت ہے، وہ کبھی فرق نہیں کرتا۔ وہ اگر کسی کو کچھ عطا کرتا ہے تو آپ کو بھی نئے طریقوں سے نوازتا ہے، ذریعے مختلف ہوتے ہیں، مگر خالی ہاتھ وہ کسی کو نہیں لوٹاتا۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ دروازے کتنے ہی بند ہوں اور راستے کتنے ہی تنگ ہوں، اللہ کا وعدہ لازمی پورا ہوگا۔ سورہ یوسف میں نتائج تمہیدوں سے متصادم ہیں، کنویں سے محل تک، غربت سے دولت تک، پست حالات سے جاہ و جلال تک، اور قید سے لے کر اعلیٰ عہدوں تک۔ اپنی سوچ کو چھوڑو، کیونکہ خدائی تدبیر کو نہ ہی عقل سمجھ سکتی ہے اور نہ ہی فہم اس کا ادراک کر سکتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ ہی ہے جو تمہارے حالات بدلنے والا ہے اور تمہاری زندگیوں کو رنگوں سے بھرنے والا ہے۔ بس دعا کا دامن کبھی نہ چھوڑنا، دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ زندگی اللہ کی طرف سے نعمت ہے، اس کو لوگوں کے تلخ رویوں کی نظر نہ ہونے دیں، اس کو اللہ کے بتائے ہوئے طریقوں پر چلائیں۔ قرب کا راستہ تو یقین مانگتا ہے۔ جو لوگ وسوسوں میں پڑ کر کنفیوژن کا شکار ہو جاتے ہیں وہ اکثر ہی بہک جاتے ہیں۔
یقین رب پر تو توکل کا نام ہے۔ جب یقین کامل ہو جائے تو راستے منزلوں میں بدل جاتے ہیں۔